آج کے ہمارے درس کا آغاز 12ویں پارے سے ہوگا۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی جانور چوپائے ہیں ان تمام کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ، ان کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، اور کس کو کس وقت کیسا رزق دینا ہے اللہ جل شانہ بخوبی اس سے واقف ہے۔ ان میں چلنے والے بھی ہیں، من یمشی علی اربع، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کی 2 ٹانگیں ہیں، کوئی رینگنے والے ہیں، کوئی چلنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کے لیے روزی کا بندوبست فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ ان جانوروں کو روزی دیتا ہے وہی اللہ تم انسانوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں جو انسان کو بھیجا وہ اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے۔ رزق کمانا، مال کمانا، یہ ثانوی حیثیت کی چیزیں ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم بالرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ فرمایا میں ان لوگوں سے رزق نہیں چاہتا، میں یہ بھی نہیں مطالبہ کرتا کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ میرا مطالبہ صرف اپنے بندوں سے یہ ہے الا لیعبدون، کہ میرے بندے صرف میری ہی عبادت کریں۔ وہ عبادت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ عبادت کے مفہوم میں صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، عبادت کے مفہوم میں یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ جل شانہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پورا کرے۔ یعنی عبادت سے مراد یہاں پورا دین ہے، پورے دین پر عمل کرنا۔ تو رزق کا بندوبست اللہ کے ذمہ ہے۔ یمن کے قبائل میں سے، یمن میں رہنے والے قبائل میں سے ایک اشعری قبیلے کا آدمی، ان قبیلے والوں پر قحط آیا، بھوک آئی اور یہ تنگ دست ہو گئے، کھانے کو کچھ نہ رہا۔ تو انہوں نے مشورے سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ہاں سے کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آؤ۔ یہ بھیجا ہوا آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت قدہ کے قریب پہنچا تو اسے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ غور لگا کر کے سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ انسان تو انسان رہ گئے، چوپایوں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اس اشعری صحابی نے یہ آیت سنی اور سن کر کہا کہ رزق کا انتظام ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے بغیر ہی واپس قبیلے والوں کے پاس پہنچا۔ قبیلے والوں نے پوچھا کہ کچھ لائے ہو؟ کہنے لگا رزق کا انتظام ہو گیا، اللہ رزق دیں گے۔ بس تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آدمی گوشت سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن اور کافی مقدار میں روٹیاں دے کر کے چلا گیا۔ قبیلے والوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کے کھائی، اس کے باوجود بھی روٹیاں اور سالن بچ گیا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے آیا ہے، لہذا اب بچا ہوا سالن اور روٹیاں واپس بھیج دی جائیں تاکہ کوئی اور ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ جب آپ کے دولت قدہ پر وہ کھانا لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے تو یہ کھانا نہیں بھیجا تھا، میرے گھر سے یہ کھانا نہیں گیا۔ اس صحابی کو بلایا تو انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کے ایمان کی کیفیت دیکھیں، بس آیت سنتے ہی یقین ہو گیا کہ رزق کا انتظام ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اسے کھاؤ، اللہ نے غیب سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی در منصور میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پر جانے لگے تو دل میں یہ خیال آیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان کے لیے معاش کا کوئی کھانے پینے کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اس جو سامنے پتھر رکھا ہے اس پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ عصا مارا، وہ پتھر پھٹا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، پھر اس پر عصا مارا، اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا، تیسرے پتھر پر عصا مارا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز گھاس کا ایک تنکا تھا، اور وہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا ان الفاظ کے ساتھ، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ تین پتھروں میں چھپا ہوا کیڑا، زبان پر کیا کلمہ ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، ویسمع کلامی، اور میری تسبیح کو سن رہی ہے، ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میری جگہ کو بھی جانتی اور پہچانتی ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، تین پتھروں میں بھی مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے بھلاتی نہیں۔ اللہ نے عملی طور پر یہ سبق دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو رب تین پتھروں میں جہاں ظاہری طور پر رزق کا پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، جو ذات وہاں اس کیڑے کو رزق دے رہی ہے، وہ اشرف المخلوقات انسان کو روزی کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رزق وہ اللہ جل شانہ اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ رزق کا تعلق نہ صلاحیات کے ساتھ ہے، نہ ہی عقل کے ساتھ ہے، نہ ہی تعلیم کے ساتھ ہے۔ رزق تو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ معاشرے میں دیکھنے میں ملیں گے جو عقل کے اعتبار سے، سمجھ دانائی کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود مال کی بہتات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو بڑے دانا اور عقل مند ہیں لیکن وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ایک حدیث میں آتا ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مال اپنے والدین پر خرچ کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، صحیح مصرف پر جب مال کو خرچ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مال کا کمانا بھی حلال طریقے سے ہو اور اسے خرچ کرنا وہ بھی حلال طریقے سے ہو۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ابتدا میں یہی پیغام دیا ہے کہ رزق کے لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے طور پر کوشش اور اسباب اختیار کرنے، باقی اللہ کی ذات پر چھوڑے کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ رزق مل کر کے رہے گا، جو رزق مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ اب انسان کی اپنی سوچ ہے کہ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے۔ حلال طریقے سے کمانے والے کو نصیب سے کم نہیں ملتا، جتنا مقدر میں اتنا ہی ملتا ہے، اور حرام کمانے والے کو نصیب سے بڑھ کر نہیں ملتا، وہ بھی اس کے مقدر میں ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ گانا بجانے کی اجازت دے دیں۔ اسلام لانے سے پہلے میں گانا بجاتا تھا اور اس سے میں اپنے معاش کا بندوبست کرتا تھا، اب میرے پاس اور کوئی ذریعہ کمانے کا ہے نہیں، مجھے یہی کام آتا ہے، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں تاکہ میرے لیے کمانا حلال ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے حلال روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے، فجعلت منہ حراما وحلالا، تو اپنی حلال روزی کو بھی اس پیشے کے ذریعے حرام کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں، حلال طریقہ ہی اپناؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ انسان کے جو مقدر میں ہے وہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک محنت کی، دین کی دعوت دی، حتیٰ کہ قوم والے کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا، حتیٰ کہ آپ نے تو جھگڑے کی حد کر دی۔ مطلب اتنا لمبا عرصہ آپ ہماری مخالفت میں، ہم کچھ اور کہتے ہیں اور آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لا کر کے دکھائیں۔ نوح علیہ السلام خیر خواہی کا اظہار کیا، لا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم، اے میری قوم میری اس طویل دعوت کی بنیاد فقط تمہاری خیر خواہی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ہمیشہ کی جہنم سے، ہمیشہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، بہت کم لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، کوئی بھی کشتی بناتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا، پاس سے گزرتا تو مذاق اڑاتا کہ پانی ہے نہیں، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا تم بھی لوگوں کے سامنے اور قیامت تک کے لیے مذاق بن جاؤ گے۔ فسوف تعلمون، تم جان لو گے ان قریب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ کشتی بنائی، 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی کشتی بنائی گئی، 3 منزلیں بنائیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 3 بیٹے جو مسلمان تھے، سام، حام اور یافس، یہ 3 بیٹے بھی ساتھ ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جانوروں کے بھی جوڑے کو سوار کر لیا۔ روایات کے اندر آتا ہے بعض جانور ایسے بھی تھے جو صرف پانی میں رہتے ہیں، اب وہ کشتی میں کیسے رہیں پانی کے بغیر، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر پانی کے انہیں کشتی میں زندہ رکھا۔ پھر جانوروں کی فطرت ہے کہ جب وہ آپس میں ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو آپس میں جھگڑتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان سے جھگڑے کو بھی اٹھا لیا، کوئی جانور کسی دوسرے سے نہیں جھگڑا۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، اللہ جل شانہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین نے پانی کو اگل دیا، ویا سماء آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، وغیض الماء جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جل تھل ہو گئی، وغیض الماء وقضی الامر، بس اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کو بچایا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی ان میں شامل تھا، ایمان نہ لانے والوں میں۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بیٹے ارکب معنا، ہمارے یا بنی ارکب معنا، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، نافرمانوں میں سے مت ہو۔ وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں سب سے بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے اس وقت کے پہاڑوں میں سے جو سب سے بڑا پہاڑ تھا، اونچے سے اونچا پہاڑ، پانی اس سے بھی 40 ہاتھ اوپر تھا، بڑے سے بڑا اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی پانی اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اوپر ہو گیا، 40 ہاتھ، ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے، 40 ہاتھ اوپر پانی، اور کان من المغرقین، بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے یہ اس امت کے لیے یہ پیغام اس قرآن کریم میں اتار دیا کہ نبی کا بیٹا بھی ہے، اگر وہ راہ راست پر نہیں ہے، ایمان نہیں لاتا، تو اس کے لیے بھی فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ فلاح اور کامیابی اور
ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اس آدمی کا مقدر بنے گی جو اللہ پر ایمان لائے گا اور وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کرے گا۔ ساتھ ہی دیگر انبیاء علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک مہمان کو ڈھونڈ کر کے لائے، دسترخوان پر کھانا رکھا اور اس مہمان سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا نہیں ہوں، میں کیسے اللہ کا نام لوں؟ مومن نہیں تھا، کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ سالہ سال سے میرا نافرمان ہے، لیکن میں اسے پھر بھی روزی دے رہا ہوں، اور آج اس نے میرا نام نہیں لیا، ایک وقت کا کھانا تیرے بس میں تھا تو تو نے وہ بھی میرے اس بندے کو کھانا نہیں کھانے دیا، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ فوراً دوڑے، بلایا، پھر اس نے پوچھا کہ دوبارہ کیوں بلایا ہے، پہلے کیوں اٹھایا تھا؟ تو سارا ماجرا سنایا کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میرا یہ بندہ مجھے نہیں مانتا، لیکن میں نے تو اس کی روزی بند نہیں کی۔ بس یہ چیز اس کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی اور وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے فرشتے آئے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ان فرشتوں کے ذمے دو ذمہ داریاں تھیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینی تھی بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور دوسرا یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے آئے تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی ایک بستی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، سلام کیا، مہمان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، ایک بچڑا ذبح کیا اور اسے بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، فرشتوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، انہوں نے وہ نیزوں کی نوک اس گوشت پر لگائی اور پھر ہٹا دی۔ مطلب کیا کہ ہماری طرف سے کھانا ہو گیا، کیونکہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اس وقت جو کھانا کھانے سے انکار کر دیتا تھا وہ دشمن سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کے دل میں ہمارے لیے دشمنی ہے، اس لیے یہ ہمارے کھانے سے انکار کر رہا ہے۔ بڑا پریشان، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے آپ کو گھبرانے کی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، آپ کو تو خوشخبری دینی ہے کہ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ ایک بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ایک جگہ آتا ہے فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی کافی زیادہ تھی، 100 کے قریب پہنچی ہوئی تھی بعض روایات کے مطابق، اور بیوی بھی بانجھ تھی، تو بیوی نے اپنا ماتھے پر یوں کیا، ہاتھ مارا کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ، میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوز، میں بوڑھی بھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا یہ خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، کیسے ہوگا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ فرشتے کہنے لگے أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، کیا تو اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہے؟ یہ تو اللہ اپنی رحمت اور برکت تمہارے گھر میں اتارنا چاہتے ہیں، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دی اور ساتھ قوم لوط پر عذاب بھیجا فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ جل شانہ نے رہتی دنیا تک کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا کہ اللہ جل شانہ کی جو نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔
یہ واقعات آگے بھی تفصیلاً آ رہے ہیں۔ تو ان انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان میں اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ یہ محاسبے کا مہینہ ہوتا ہے کہ پورا سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آہوزاری کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوتی ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں رمضان مہمان ہے، رمضان مہمان ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ رمضان آیا ہے اور جا رہا ہے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصے کے بھی 2 دن گزر گئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کے متعلق فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں بس۔ ابھی پچھلے رمضان المبارک کی کیفیات اور اس کے احوال ہمارے سامنے ہوتے کہ ابھی کچھ تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، رمضان گزرے پھر اگلا رمضان آ گیا۔ تو رمضان تو ہر سال آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کچھ پتہ نہیں۔ تو رمضان مہمان نہیں ہوتا، ہم مہمان ہوتے۔ بہت سے لوگوں کا، شاید ہم میں سے بھی کوئی ہو، بہت سے لوگوں کا یہ آخری رمضان ہوگا، یہ آخری دوسرے عشرے کا روزہ ہوگا، پھر اگلے سال وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا حدیث میں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی برکت کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے، سارا سال رمضان رہے۔ ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، دین اسلام پر جب جانا، استقامت اختیار کرنا، اللہ کا حکم آئے حکم کو خواہشات پر، رسم و رواج پر مقدم رکھنا، اس کا حکم دیا۔ ایک صحابی آئے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہے میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، یہ بات دل میں اتر جائے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں اتر جائے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانی کا جب دعویٰ کرتا ہوں میں تھر تھرا جاتا ہے، میرا جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ دانم مشکلات لا الہ، مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کرتے ہیں تو یہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں بلکہ یہ عقیدہ توحید کا اقرار ہے اور شرک کی نفی ہے۔ لا، کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں ان تعلیمات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ انسان کی مکمل زندگی عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے مکمل 100% دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب کافروں کو نہیں ہے، ایمان والوں کو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ جل شانہ کی پوری مدد پورے دین کے ساتھ ہے، پورا دین زندگی میں ہوگا تو پوری مدد ہوگی، ناقص دین زندگی میں ہوگا تو مدد بھی ناقص ہوگی۔ اللہ تو کامل مدد دینے پر قادر ہیں لیکن آگے لینے والا بھی تو کوئی ہو، عمل بھی تو ایسا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ سب سے زیادہ مجھے جس آیت نے مجھے غمگین کیا وہ یہی آیت مبارکہ تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ پر سب سے زیادہ سخت آیت یہی اتری، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، سورہ ہود کی آیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اور سر مبارک کے بالوں میں کل 19 بال سفید ہوئے۔ کم زیادہ کی بھی روایات آتی ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 19 بال سفید تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر جلدی بڑھاپا آ رہا ہے، آپ پر جلدی بڑھاپا آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود اور سورہ تکویر اذا الشمس کورت، ان دو صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان میں جو اللہ نے سخت احکامات اتارے۔ تو اس لیے ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک خاتون میرے پاس تولیہ خریدنے آئیں، ایک روایت کے مطابق کھجور خریدنے آئیں، مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوا، میں نے اس کا بوسہ لے لیا، اب مجھے پاک فرما دیجئے، میرے اس گناہ سے تلافی کی کیا صورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت اتری، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا جاؤ میرے صحابی دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز کو قائم کرو، دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے حصے میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ تم نماز پڑھو گے، تمہاری نماز کی برکت سے اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے بسا اوقات ایسے کام صادر ہوئے جو نبی کی عصمت کے خلاف تھے، اللہ جل شانہ نے آنے والوں کے لیے اس میں سبق رکھا ہے۔ مثلا زنا کا جو عمل ہے یہ نبی کی عصمت کے خلاف ہے، لیکن اللہ نے امت کو رہنمائی دینی تھی، اس لیے حضرت باعث اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان سے یہ زنا والا عمل صادر ہو گیا، دل میں خوف آیا، شادی شدہ تھے کہ اب اس کی سزا تو رجم ہونا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دائیں طرف آ کر کے بیٹھے، یا رسول اللہ زنیت فطہرنی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا، مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر بائیں طرف آ کر کے بیٹھے، پھر سامنے آ کر کے بیٹھے، پیچھے آ کر کے بیٹھے، آپ ٹالتے رہے کہ نہیں جاؤ، ہو سکتا ہے تم سے غلط فہمی ہوئی ہو۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ یقینی مجھ سے یہ عمل ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کا حکم دیا، جو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو ایک میدان میں بٹھایا جائے اور اہل محلہ اہل علاقہ وہ سارے آئیں اور اس کو پتھر ماریں اور پتھروں کی وجہ سے وہ وہیں اس کی موت آ جائے۔ یہ شرعی سزا ہے زانی کی، وہ زانی جو شادی شدہ ہو، جو غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ خاتون اگر شادی شدہ اس کا ارتکاب کرے گی تو اس کے لیے اس کو بھی رجم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو یہاں سینے تک زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ پتھر لگنے سے اس کی بے پردگی نہ ہو۔ اب صحابہ پتھر مار رہے ہیں، اب وہ خون کے چھینٹے اٹھے، ایک صحابی کے جسم کپڑوں پر پڑے تو انہوں نے ناگواری سے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے، آپ نے فرمایا کہ میرے باعث کے خون پر ناگواری کا اظہار نہ کرو، میرے باعث، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، میرے باعث نے ایسی توبہ کی ہے، ایک روایت کے مطابق اگر پورے حجاز والوں پر تقسیم ہو جائے اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور ایک روایت میں فرمایا اگر یہ اس کی توبہ روئے زمین والوں پر تقسیم کی جائے اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ تو اس لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، نیکی کی طرف انسان کا رجحان ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی طبیعت کو اس پر لگانا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ عبادات کا ایک ماحول ہوتا ہے، سارے سال میں اگر کوئی تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا تو اس سال میں ہر ایک تہجد پڑھ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہے، تو
اٹھتے ہی عبادت شروع، سب سے پہلا عمل کیا کریں گے کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، عبادت ہو گئی۔ پھر سحری کھائیں گے، سحری کھانا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی شان، اللہ نے سحری کھانے کو بھی عبادت بنا دیا۔ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے میری امت کے لوگوں سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی۔ تو برکت کس میں ہوتی ہے؟ نیک عمل میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً تیسرا عمل کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز تیار ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کر پھر تھوڑی دیر آرام کرنا ہوتا ہے۔ جو ہی تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھتے ہیں، آگے تھوڑے سے وقفے کے بعد ظہر کی نماز تیار ہے، پھر عصر کی نماز ہے، پھر عصر سے مغرب کے درمیان افطاری کا وقت ہے، پھر افطار کے وقت قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ حاملین عرش فرشتے یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ مقرب ترین فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، افطار کے وقت وہ روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت کو کھانے پینے کی چیزیں اکٹھا کرنے میں نہ گزارا جائے، پہلے سے ہی تیاری ہو جائے۔ اگر مختصر سی افطاری کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیطان بڑا ظالم ہے، وہ خود تو قید ہو جاتا ہے لیکن اندر کے نفس کو مضبوط کر جاتا ہے۔ وہ قید ہے لیکن نفس امارہ جو کیفیت ہے انسان میں، وہ انسان کو ان چیزوں میں لگا کر وقت ضائع کروا دیتی ہے۔ تو اس لیے پھر افطاری سے فارغ ہوئے، تھوڑا سا آرام کیا۔ ویسے تو یاد رکھیں ایک مسئلہ ہے کہ مغرب عصر سے لے کر عشاء تک سونا ممنوع ہے۔ عصر سے مغرب تک سونا حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے کہ نہیں سونا چاہیے۔ اسی طرح مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، اس کی بھی ممانعت ہے، نہیں سونا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک کے دنوں میں مغرب سے عشاء کے درمیان کچھ دیر لیٹ جانے کو فقہا نے مستحب لکھا ہے، مستحب، تاکہ تراویح کے لیے بشاشت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ تو یہ لیٹنا بھی در حقیقت تراویح کی تیاری کے لیے ہوتا ہے، لیکن لیٹنا بھی ایسا ہو کہ ایسی نیند نہ ہو کہ تراویح بھی چلی جائے۔ اسی طرح اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، ایک مسئلہ سن لینا، کتنی 100 رکعت نماز نفل کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا حرام ہے، یہ فقہا نے مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نقل کیا۔ ایک آدمی کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، وہ بتکلف 3-4 کھائے جا رہا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا حرام ہے اور بعض صورتوں میں مکروہ ہے۔ لیکن فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، سحری کے وقت ضرورت سے زیادہ کھانا مستحب ہے۔ اگر ایک آدمی سحری کے وقت ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، 2 کی گنجائش ہے 3 کھاتا ہے، اس لیے سے کہ تاکہ پورا دن جو بھوکا رہنا ہے تو کچھ دیر قوت بحال رہے، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اس لیے ایک لمحہ وہ قیمتی ہے، خود بھی قیمتی بنانا ہے اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل ابداننا بطاعتک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے لا یعنی گفتگو سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ۔